عطا فرما جائیں گے، تشریف لے جائیں گے، تو میں اس لیے رو رہا تھا۔ اب دیکھیے صدیق اکبر کی فہم و فراست کتنی وسیع اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و حکمت کے خزانے عطا فرمائے، یعنی میرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانے ڈالے ہیں، اور پھر میں نے وہ خزانے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈالے۔ دیکھیے پھر حضرت ابو بکر صدیق کی علم و فراست کا مقابلہ پھر کون کر سکتا ہے؟ آپ کی شان و فضیلت کا پھر مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، عرض کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ان کو کہ آج میرے صحابہ کرام کی شان بیان کیجیے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ کس کی کیجیے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی، ان کی شان بیان کیجیے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان کی اگر شان بیان کروں تو مجھے 950 سال لگ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کی، تو پھر بتائیے جب حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ چھڑتا تو پھر کہاں تک جاتا؟ پھر اس کے لیے کتنے صدیاں لگتی، کتنی زندگیاں گزر جاتی، کتنے دور گزر جاتے، کتنے زمانے لگ جاتے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اور پھر آپ کا ہر دور کمال ہے، آپ کا ہر درجہ کمال با کمال ہے۔ جہاں پر بھی دیکھیں، آپ کا بچپن ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کا بڑھاپا ہو، یا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزار میں ہوں، یا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں ہوں، جو بھی آپ کا پہلو اٹھا کر دیکھیں تو ہر ایک سے محبت کی خوشبو آتی ہے، ہر ایک سے دل اور سینہ کشادہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کی خلافت میں دیکھیں تو جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو خود صبح کے وقت تشریف لے جاتے ایک نبینا بڑھیا کے گھر، وہاں پر جھاڑو بھی دیتے، کھانا بھی تیار کرتے، خلیفہ ہو کے، بادشاہ ہو کے۔ دیکھیے اس طرح کے ہمارے لیڈر گزرے ہیں، اس طرح کے ہمارے بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ ہماری وہ تاریخ ہے جس کو دہرایا جاتا ہے، یہ ہماری وہ تاریخ ہے جس کو یاد رکھا جاتا ہے، یہ ہماری وہ تاریخ ہے جس پر ہمیں بھی ناز اور فخر ہے۔ اس طرح سے ہماری تاریخیں گزری ہیں۔ آج تو تاریخ کو دیکھ کر انسان کا سر ہی جھک جاتا ہے، الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح بیان کیا جائے، لیکن جو ہمارا روشن کردار تھا وہ یہ تھا، جو ہماری روشن تاریخ تھی وہ یہ تھی، جس کے دشمن بھی گن گاتے ہیں، دشمن بھی بیان کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، کسی سیرت کو اپنانا چاہتے ہو، کسی سیرت پر عمل کرنا چاہتے تو پھر دیکھو ابو بکر و عمر کی سیرت مبارک، اس پر عمل کیجئے تو آپ پھر اس عادل حکمران کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں، پھر آپ کی قوم ترقی کرے گی، تو پھر آپ بلندیوں پر پہنچیں گے۔ اب یہ جو ان کا گزرا تھا بھارت کا، جب قائد اعظم کے ساتھ تھا، اس کا نام اندرا گاندھی تھا شاید، وہ اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا اگر تم تاریخ دیکھنا چاہتے ہو، عمل کرنا چاہتے ہو، اپنے ملک میں حکومت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کے کردار دیکھیے۔ میرے پاس اور مثالیں نہیں ملتی، خود ہندو ہو کر ہندوؤں کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم شانہ بشانہ، اگر تم شان والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی رعایا کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر میں ہندو ہو کے مجھے ہندوؤں کے قول نہیں نظر آتے، بلکہ تم یہ کرنا ابو بکر و عمر کی زندگی کا مطالعہ کر لینا، اور پھر حکومت کرنا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح حکومت کی جاتی ہے۔ یہ شان بیان کی گئی ابو بکر و عمر کی۔ آپ اب بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، وقت خلیفہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بھی ہیں، اور آپ یار غار بھی ہیں، اور آپ کو یہ بشارت بھی دی گئی جنت کی، اور آپ کو یہ بھی بشارت دی گئی صدیق کی۔ جب پہاڑ پر آپ تشریف فرماتے تو حضور نے، جب پہاڑ لرزنے لگا تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر 2 شہید بھی ہیں، ایک صدیق بھی ہے، ایک نبی بھی ہے۔ وہ خلیفہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، اور پھر آپ خود جاتے ہیں وہاں پر، جھاڑو بھی دیتے ہیں، کھانا بھی تیار کرتے ہیں، اور بوڑھیا کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نگر نگر گلی گلی، اب حضرت عمر فاروق بھی
حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کہاں جاتے ہیں۔ وہ سارا ماجرا دیکھا، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور مہینہ بھی یہی ہوتا ہے جب آپ کا وصال ہوتا ہے، جمادی الثانی کی 22 ہے، تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، وہی بڑھیا کا گھر، وہی جھونپڑا، آپ وہاں پر جھاڑو بھی دیتے ہیں، کھانا بھی تیار کرتے ہیں۔ کھانا تیار کرنے کے بعد آپ لقمہ بڑھیا کے منہ میں دیتے ہیں۔ جب وہ لقمہ دیتے ہیں تو وہ بڑھیا رونے لگنا شروع کر دیتی ہے، روتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا آج ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے؟ اللہ ایک لقمہ منہ میں دیا تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کیا آج ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آئے بڑھیا تجھے کیسے پتہ چلا کہ آج ابو بکر نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں بڑھیا ہوں، میرے دانت نہیں ہے منہ میں۔ جب ابو بکر مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا تو وہ پہلے اپنے منہ میں اسے چباتا، نرم کرتا اس لقمے کو، نرم کرنے کے بعد پھر میرے منہ میں دیتا تھا۔ تو مجھے پتہ آج نرم کیے بغیر ہی میرے منہ میں وہ لقمہ آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج ابو بکر نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا خیال رکھا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، ایک بڑھیا خلیفہ وقت بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور پھر بھی اتنا خیال کہ جھاڑو بھی دیا، صفائی بھی کی، کھانا بھی تیار کیا، اور بڑھیا کے منہ میں لقمہ دیا تو وہ بھی اپنے منہ میں چبا تاکہ اسے چباتے ہوئے بھی تکلیف نہ ہو۔ وہ ذات ابو بکر صدیق۔ اللہ تعالی ہمیں اس جیسے عادل حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی کا خوف ہمیشہ ہمارے دل میں رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔